أيضا ورفعنا لك ذكرك وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ولد سيد آدم ولا فخر أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہے اور اس مہینے میں تھوڑی آواز دے احسان، اور اس مہینے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کے آنے کا بھی یہی مہینہ ہے اور آپ کے جانے کا بھی یہی مہینہ ہے۔ ربیع الاول میں حضور آئے اور ربیع الاول میں ہی حضور کی وفات ہوئی۔ تاریخوں میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور بعض کہتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، 12 ربیع الاول کی وفات ہے۔ اصح اور راجح اور مضبوط قول علماء کی طرف سے یہ ہے، سیرت مصطفیٰ میں مولانا ادریس کاندھلوی نے، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی جو تاریخ لکھی ہے وہ 12 ربیع الاول نہیں بلکہ 9 ربیع الاول لکھی ہے، کہ حضور 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی۔ بہرحال 9 ہوں یا 12 ہوں، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ جب بھی حضور کا ذکر کیا جائے تو ہمارے دلوں کو سرور ملتا ہے، ہمارے ایمان میں تازگی ملتی ہے، اللہ ہماری طرف نظر کرم کرتے ہیں۔ اور میں اکثر عربی کا ایک مقولہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا رہتا ہوں کہ ما ان مدحت محمدًا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی، کہ میں اپنی تقریر یا اپنے عنوان میں آمنہ کے لال کا ذکر اس لیے نہیں کرتا کہ حضور کا ذکر بلند ہو، بلکہ میں اپنی تقریر اور اپنے مضمون میں حضور کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ میری تقریر کو وہ پسند کر لے۔ تھوڑا سا بولنا پڑے گا میرے ساتھ۔ میں اپنی عنوان میں اور اپنے مضمون میں حضور کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ اس کی نظروں میں آ جاؤں، وہ مجھے پسند کر لے کہ میرے محبوب کا ذکر کر رہا ہے، اور اسے یہ لوگ بڑے پسند ہیں جو اپنے اس کے محبوب کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ دنیا میں بھی اصول ہے، اگر کوئی کسی کے ساتھ محبت کرتا ہو تو پھر اس کے ساتھ جو محبت کرے تو یہ محبوب محب اس کے ساتھ بھی محبت رکھتا ہے۔ حضور ہیں محبوب، اللہ ہے محب، تو اب جو حضور سے محبت رکھیں گے اور جو حضور کا تذکرہ کریں گے تو وہ بطریق اولا اپنے رب کو بھی پسند ہیں، اس لیے کہ اس کے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے۔ جب سے یہ کائنات بنی ہے، جب سے اس دھرتی کو وجود ملا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت کی صبح تک 2 ہی تذکرے ہو رہے ہیں۔ توجہ پوری میری طرف رکھیے گا۔ جب سے کائنات بنی ہے اور جب تک یہ کائنات رہے گی، اس دھرتی پر کتنے تذکرے ہو رہے ہیں؟ 2 تذکرے ہو رہے ہیں، اور وہ 2 تذکرے کون سے ہیں؟ یا تذکرہ عرش والے کا ہو رہا ہے یا تذکرہ فرش والے کا ہو رہا ہے، یا ذکر حضور کا ہو رہا ہے یا ذکر اپنے رب کا ہو رہا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میرا محبوب جہاں دنیا میں میرا ذکر کیا جائے گا۔ بڑی پیاری یہ حدیث قدسی ہے، اور حضور کے کہنے پر جب صحابہ نے پوچھا تھا نا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا، اسماعیل کو ذبیح بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، آدم کو صفی اللہ بنایا، نوح کو نجی اللہ بنایا، یوسف کو صدیق اللہ بنایا،
اللہ نے ہر نبی کو کچھ نہ کچھ بنایا ہے، تو اللہ نے ہمارے نبی کو کیا بنایا؟ یہ صحابہ آپس میں سوال کر رہے تھے، اوپر سے حضور آ گئے، حضور نے فرمایا کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ صحابہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے ہر نبی کو کچھ نہ کچھ فضیلت دی ہے، اللہ نے آپ کو کیا بنایا ہے؟ حضور نے یہی سوال اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کیا، اللہ نے بڑا عجیب جواب دیا۔ اللہ نے فرمایا محبوب پریشان نہ ہو، اگر میں نے کسی کو خلیل بنایا ہے، کسی کو ذبی بنایا ہے، کسی کو کلیم بنایا ہے، کسی کو روح اللہ بنایا ہے، کیا تو اس بات پر خوش نہیں کہ میں نے تجھے اپنا حبیب بنایا ہے؟ حبیب اور خلیل میں کیا ہے فرق ہے؟ میں اکثر بتاتا ہوں کہ خلیل کہتے ہیں جس سے سب کچھ لے لیا جائے، اور حبیب کہتے ہیں جسے محبت میں سب کچھ دے دیا جائے۔ اللہ حضور کو اپنا حبیب بنا رہے ہیں، تو یہ میرے آقا کی شان ہے۔ لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا، بیان کرنے والوں نے بہت کچھ بیان کیا، کسی نے قلم اٹھایا تو حضور کی تعریف کی، کسی نے زبان کھولی تو حضور کی تعریف کی، کسی نے مضمون لکھا تو میرے نبی کی تعریف کی، کسی نے خطابت میں اپنے نبی کی تعریف کو بیان کیا، کسی نے اشعار میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کو بیان کیا۔ اور بڑی عجیب بات اس نے لکھی، 40,000 کے قریب ایک شاعر نے حضور کی مدحت میں اشعار کہے، 40,000 شعر ایک شاعر اپنے نبی کی تعریف میں کہہ رہا ہے۔ اور وہ جب 40,000 اشعار مکمل کر چکا تو آخر میں جو اس نے شعر کہا نا، اس نے بڑی عجیب بات کہی۔ اس نے 40,000 منہ سے یہ بات کہہ لینا بڑی آسان ہے، اور بالکل خاموشی کے ساتھ سن لینا بھی بہت آسان ہے، لیکن ذرا غور کریں کہ کسی ایک شخصیت پر، کسی ایک نبی پر 40,000 اشعار کہے جا رہے ہیں، اس میں اور کسی کا ذکر نہیں، صرف اور صرف مدینے والے کا ذکر ہے۔ لیکن 40,000 اشعار ذکر کرنے کے بعد اس شعر نے جو آخری شعر لکھا نا اپنی کتاب کے نیچے، آپ کو وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے بولنا پڑے گا آپ کو۔ اس نے کہا تھکی ہے فکر رسا ابھی مدح باقی ہے۔ تھوڑا سا اور زیادہ زور لگائیں ذرا۔ اس نے کہا تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلم ہے آبلا پا مدح باقی ہے، ورق ہوا تمام مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے۔ اس نے کہا میں نے ہر پہلو میں اپنے نبی کی تعریف کی ہے، میں نے نہ اپنے نبی کا سونا چھوڑا نہ جاگنا چھوڑا، نہ میں اپنے نبی کا مکہ چھوڑا نہ مدینہ چھوڑا، میں نے نبی کی ایک ایک تعریف کی ہے۔ لیکن میں کیا کروں، میں جتنا اس نبی پہ لکھتا ہوں اللہ میرے سامنے اس نبی کی شان کو اور کھول کے ظاہر کر دیتا ہے۔ مجھ سے حضور کی تعریف مکمل ہو ہی نہ سکی، تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلم ہے آبلا پا مدح باقی ہے۔ اور ایک اور بزرگ شیخ سعدی، اللہ نے جنہیں فارسی میں بڑا کمال عطا کیا تھا، انہوں نے بھی اپنے شعر میں حضور کی تعریف کی ہے، اور فصیح اللسان انسان کہلاتے تھے شیخ سعدی۔ اللہ نے فصاحت اور بلاغت شیخ سعدی کے سپرد کی دی۔ شیخ سعدی نے بھی اپنے ایک قصیدے میں جب میرے نبی کی تعریف کی تو کیا لکھا؟ اس نے کہا لا یمکن یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اس نے کہا ہم کیا بیان کریں، بس ایک بات ہمیں یہ سمجھ میں آئی ہے، عرشوں پہ اس کا ثانی کوئی نہیں، فرشوں پہ تیرا ثانی کوئی نہیں۔ عرشوں پہ وہ ہے، فرشوں پہ تو ہے، کما حق ہو، جس طرح اس نبی کا حق ہے، تعریف بیان نہیں ہو سکتی۔ قصہ مختصر یہی ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی، خدا کے بعد اس دھرتی پر اگر کسی کا مقام ہے تو وہ مدینے والے کا مقام ہے، وہ ہمارا پیغمبر ہے، وہ اعلیٰ پیغمبر اور اتنا عظیم پیغمبر ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا تھا یا اللہ اپنے بندے عیسیٰ پہ اتنا کرم کر، وقت کا پیغمبر یہ دعا مانگ رہا ہے۔ آج ہم تو اپنے نبی کو چھوڑ چکے ہیں، اپنے نبی کی تعلیمات ربیع الاول میں بہت کچھ کر لیتے ہیں، تذکرہ سن بھی لیتے ہیں، تذکرہ منا بھی لیتے ہیں، لیکن جو زندگی تھی اپنے نبی کی اپنانے کی ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ آج ہماری خوشیوں میں ہمارا نبی نکل چکا ہے، ہماری غمیوں میں ہمارا پیغمبر ہمارے دامن سے نکل چکا ہے، ہم اپنی زندگی کے ایک ایک پہلو میں
اپنی مرضی تو کرتے ہیں لیکن ہم نے کبھی مدینے والے کی زندگی کو سامنے نہیں رکھا۔ اللہ نے کون سا نبی ہمیں دیا ہے؟ حضرت عیسیٰ یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ اپنے بندے عیسیٰ پر اتنا کرم کر کہ وہ تیرے آخری نبی کے جوتے کے تسمے کھول سکے۔ عیسیٰ جیسا پیغمبر یہ دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ مجھ پہ اتنا کرم کر کہ میں تیرے آخری پیغمبر کی جوتوں کے تسمے کھول سکوں۔ جب عیسیٰ جیسا نبی یہ مانگ رہا ہے تو پھر دوستو پیچھے اور کوئی چیز بچی ہے؟ اس سے بڑھ کے فضیلت کیا ہے؟ تو میں عنوان کوئی اور سوچ کے آیا تھا کہ اس دفعہ ربیع الاول میں آپ حضرات کے سامنے میں خصائص نبوت کہ اللہ نے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو خصوصیات عطا کی ہیں، بعض خصوصیات وہ ہیں جو اللہ نے سب نبیوں کو دی ہیں مشترکہ، اور بعض وہ ہیں جو صرف اور صرف میرے محبوب پیغمبر کو دی ہیں۔ وہ خصوصی انہیں خصائص مصطفیٰ کہا جاتا ہے، خصوصیات رسول کہہ لیں، لیکن اس عنوان کو انشاءاللہ اگلے جمعے شروع کریں گے۔ میں آپ کے سامنے حضور کی خصوصیات رکھوں گا انشاءاللہ۔ آج تھوڑے سے وقت میں بس فردن جو میرے ذہن میں آ رہا ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ذرا سبحان اللہ کہیں میں اپنی بات کو آغاز کروں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کو بنانے کی باری آئی۔ اللہ نے جبریل کو حکم دیا ہے، اے جبریل ذرا مٹی لے کے آ، سفید مٹی لے کے آ، اس مٹی سے میں اپنے پیغمبر کا وجود بنانا چاہتا ہوں، اپنے پیغمبر کو بنانا چاہتا ہوں۔ جبریل نے جنت کی طرف اپنی دوڑ نہیں لگائی، جبریل نے وہ مٹی جنت سے نہیں اٹھائی۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اے جبریل جس جگہ پر اس نبی کا مدفن بننا ہے، جس جگہ پر اس پیغمبر کی قبر بننی ہے، ذرا جا مدینے کی دھرتی سے وہ مٹی اٹھا کے لے آ، مدینے کی طرف جا۔ میں اپنے لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں ابھی تک کائنات نہیں بنی ہے، انبیاء نہیں بنے، انسان نہیں بنے ہیں، اللہ نے کسی چیز کو وجود نہیں دیا، سب سے پہلے میرے پیغمبر کا وجود بن رہا ہے۔ نہ مکہ بنا ہے نہ مدینہ بنا ہے، اللہ میرے نبی کی عظمت دکھانے کے لیے جبریل کو مدینے کی طرف بھیج رہے ہیں۔ اے جبریل جس جگہ پر اس نبی نے دفن ہونا ہے اس جگہ سے ذرا مٹی اٹھا کے لے آ۔ اللہ نے فرمایا جبریل کو، جبریل پہنچے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے اس بات کو اگر دوسرے پیرائے میں دیکھا جائے، اللہ فرما رہا ہے جبریل ذرا جا عائشہ کی حجرے سے مٹی اٹھا کے لے آ، عائشہ کی حجرے سے مٹی اٹھا کے لے آ، میں اپنے پیغمبر کو بنانا چاہتا ہوں۔ جبریل نے فرشتوں کا قافلہ اپنے ساتھ لیا ہے، حضرت حضور کے مدفن کی جگہ پہ آئے ہیں، مدینے کی دھرتی پہ آئے ہیں۔ جبریل نے مٹی کو اٹھا لیا ہے، وہ مٹی اٹھا کر جبریل نے جنت میں چشمہ تسنیم سے جو پاکیوں کا چشمہ ہے، طہارت کا چشمہ ہے، پانی کا چشمہ نہیں، طہارت کا چشمہ ہے، پاکی کا چشمہ ہے، جبریل نے اس چشمے سے میرے پیغمبر کی مٹی کو دھویا ہے، مٹی کو پاک کیا ہے، پھر وہ مٹی لے کر عرش و کرسی کے چکر لگائے ہیں، پھر زمینوں و آسمانوں کے چکر لگائے ہیں، پھر جبریل نے جب چکر لگا لیے ہیں اللہ نے پھر اس مٹی سے آدم کا وجود بنایا ہے، اس لیے کہ آدم کے وجود میں میرے آقا کا نور چمک رہا ہے، شیش کی پیشانی میں میرے مدنی کریم کا نور چمک رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے آدم کی توبہ قبول ہوئی اس لیے کہ آدم کی پیشانی میں میرے آقا کا نور چمک رہا تھا۔ اللہ نے حضرت نوح کی کشتی کو پار لگایا ہے اس لیے کہ نوح کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا تھا۔ اللہ نے ابراہیم کو آگ میں بچا لیا ہے اس لیے کہ ابراہیم کی پیشانی میں میرے مدنی کریم کا نور چمک رہا تھا۔ اللہ نے اسماعیل کو چھری کے نیچے سے بچا لیا ہے اس لیے کہ اسماعیل کی پیشانی میں میرے آقا کا نور چمک رہا تھا۔ میرے دوستو اگر نور محمد کسی کی پیشانی میں آ جائے اللہ اس پیشانی کی بھی لاج رکھ لیتا ہے، اس کے کیا کہنے جس کی گود میں نور نبوت نہیں بلکہ وجود نبوت پڑا ہے۔
اس ابو بکر کا مقام کیا ہوگا جو اپنے پیغمبر کو لے کے بیٹھا ہے؟ حسن و حسین کا عالم کیا ہوگا جو اپنے پیغمبر کے کندھوں پہ آئے ہیں؟ یہ میرے آقا کی عظمت ہے، یہ میرے آقا کا مقام ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب میں نے سب کو دیا ہے، سب نبیوں کو میں نے دیا ہے، لیکن جو تجھے دیا ہے وہ کسی کو بھی نہیں دیا۔ میں نے موسیٰ کو دیا ہے، طور پر بلا کے دیا ہے، میں نے عیسیٰ کو دیا ہے، معبد خانے میں بلا کے دیا ہے، میں نے داؤد کو دیا ہے، زمین پہ دیا ہے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک جس پیغمبر کو میں نے دیا ہے تو زمین پہ رکھ کے دیا ہے۔ لیکن میرا محبوب جب تیری باری آئی ہے، جب تیرا مقام بلند کرنے کی باری آئی، میں نے زمین پر تجھے نہیں دیا، میں نے عرش بری پر بلا کے دیا ہے۔ میں نے اپنے خزانے تیرے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اے میرا محبوب صداقت لینی ہے تو لے لے، عدالت لینی ہے تو لے لے، یہ تیرا مقام ہے، میں نے اپنے سامنے رکھ کے تجھے دیا ہے۔ میں نے یوسف کو بھی حسن دیا ہے، میں نے موسیٰ کو جلال دیا ہے، میں نے عیسیٰ کو بلندیاں عطا کی ہیں، لیکن میرا محبوب جس پیغمبر کو دیا ہے سب کو تیری وجہ سے دیا ہے۔ اور بلند نواز سے بولیے اللہ یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں، اے میرا محبوب سب سے پہلے تیرے وجود کو بنایا ہے، تیرا وجود بنا کر اسے سامنے رکھ کر میں نے موسیٰ کے نقشے بنائے ہیں، تیرے وجود کو سامنے رکھ کر میں نے عیسیٰ کے نقشے بنائے ہیں، تیرے وجود کو سامنے رکھ کر میں نے ابراہیم کے نقشے بنائے ہیں، تیرے وجود کو سامنے رکھ کر میں نے یوسف کو حسن دیا ہے۔ میرے دوستو اگر یوسف کے حسن کا یہ عالم ہے، اگر یوسف کے حسن کا یہ عالم ہے، دیکھنے والیاں انگلیاں کاٹ رہی ہیں، دیکھنے والیاں یوسف پر فریفتہ ہو رہی ہیں۔ جس یوسف کے پاس آدھا حسن موجود ہے، جس یوسف کے پاس 99% حسن نہیں بلکہ 1% حسن موجود ہے۔ میرے دوستو جس کے پاس 1% حسن ہو اسے یوسف کہتے ہیں، اور جس کے پاس 99% حسن ہو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا۔ جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ ہر نبی کا جواب ملے گا، میرے آقا کا جواب نہیں ملے گا۔ اللہ نے میرے پیغمبر کو یہ عزت عطا کی ہے۔ میرا محبوب ابراہیم کو معراج کرانے کی باری آئی، میں نے آگ میں ڈلوا دیا ہے۔ موسیٰ کو معراج کرانے کی باری آئی، میں نے طور پر بلا لیا ہے۔ اسماعیل کو معراج کی باری آئی، میں نے چھری کے نیچے لٹا دیا ہے۔ لیکن میرا محبوب جب تیری باری آئی، میں نے جبریل تیرے دروازے پر پہنچا دیا ہے۔ جبریل کہنے لگا یا اللہ میں پہلے جب بھی زمین پر گیا ہوں کچھ لے کر گیا ہوں، قرآن کی آیات لے کر گیا ہوں، شریعت کے احکام لے کر گیا ہوں، لیکن آج یہ کیا معاملہ ہے، خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا جبریل پہلے یہاں سے بھر کے جاتا تھا، زمین سے خالی ہاتھ آتا تھا، آج یہاں سے خالی ہاتھ جا، زمین سے محمد اٹھا کے لے آ، تاکہ دنیا کو پتہ چلے ہم جس کے ساتھ محبت کرتے ہیں اس انداز سے کرتے ہیں۔ یہ میرے آقا کی عزت ہے، یہ میرے آقا کا وقار ہے۔ اے میرا محبوب پیغمبر میں نے موسیٰ کو جلال دیا تیری وجہ سے دیا ہے، میں نے ابراہیم کو مقام خلت پہ کھڑا کیا ہے تیری وجہ سے کیا ہے، میں نے یوسف کو جمال دیا تیری وجہ سے دیا ہے، میں نے عیسیٰ کو مردے زندہ کرنے کا فن دیا ہے تیری وجہ سے دیا
دیا ہے، میں نے سالے کی اونٹنی پتھر سے نکالی ہے، تیری وجہ سے نکالی ہے، میں نے یوشع کو تقویٰ دیا ہے، تیری وجہ سے دیا ہے، میں نے سلمان کو بادشاہت عطا کی ہے، تیری وجہ سے کی ہے، میں نے داؤد کو حکمت عطا کی ہے، تیری وجہ سے کی ہے۔ جس جس پیغمبر کو میں نے جو کچھ دیا ہے میرا محبوب تجھے واسطہ بنا کے دیا ہے، ہر نبی کو تیرے ذریعے سے میں نے عطا کیا ہے۔ اس لیے تو کسی شاعر نے کہا ہے کہ تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا۔ اور بلند آواز سے تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ قیامت کی صبح تک تیرا جواب کوئی نہیں، تیری آنکھوں جیسی کسی کی آنکھیں نہیں، تیری زلفوں جیسی کسی کی زلفیں نہیں، تیرے رخسار جیسے کسی کے رخسار نہیں، تیری نگاہوں جیسی کسی کی نگاہیں نہیں۔ اللہ نے میرے محبوب کو کیا کیا عطا کیا ہے، میں قربان جاؤں ان نگاہوں کا جواب نہیں جو مکے کے تاجر پہ پڑتی ہیں، اللہ صدیق بنا دیتا ہے، کسی قاتل پہ پڑتی ہیں عمر عادل بن جاتا ہے، دولت مند کو دیکھتی ہیں ذی-النورین بن جاتا ہے، کھیل کے بچے پہ نظر پڑتی ہے شیر خدا بن جاتا ہے، کسی معاویہ کو دیکھا ہے سیاست کا سکندر بنا ہے، ابن عباس کو دیکھا ہے اللہ نے علم کا سمندر بنا دیا ہے، ابن مسعود کو دیکھا ہے اللہ نے فقاہت کا سلطان بنا دیا ہے۔ جس پیغمبر کی نظروں نے مکے کے بدوؤں کی قسمت بدل کے رکھ ڈالی ہے، اللہ نے یہ نگاہیں میرے پیغمبر کو دی ہیں، اللہ نے یہ نگاہیں میرے پیغمبر کو عطا کی ہیں۔ آؤ میرے دوستو، ربیع الاول کا مہینہ صرف سیرت سننے کا مہینہ نہیں ہے بلکہ اپنی نبی کی زندگی کو اپنانے کا مہینہ ہے۔ میرے نبی کے دن کیسے تھے، اپنے دنوں کو میرے نبی کے دنوں کی طرح بنا ڈالو۔ میرے نبی کی راتیں کیسی تھیں، اپنی راتوں کو میرے پیغمبر کی راتوں کی طرح بنا ڈالو۔ میرے پیغمبر کی خوشیاں کیسی تھیں، اپنی خوشیاں میرے نبی کی خوشیوں پہ لے آؤ۔ میرے نبی کے غم کیسے تھے، اپنے غموں کو میرے پیغمبر کے غموں کی طرف لے جاؤ۔ دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری رہے گی۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کی سچی عظمت اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔